رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آئے، ان میں 3 سگے بھائی تھے، تینوں طائف کے تھے، تینوں ثقیف کے تھے، عثمان ابن ابو العاص الثقفی، حکم ابن ابو العاص الثقفی، مغیرہ ابن ابو العاص الثقفی رضی اللہ عنہم، تینوں سگے بھائی، تینوں نے طائف کو چھوڑا اور تینوں ہندوستان آئے۔ میں نے کہا ان 3 صحابہ کے سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، ان کے مکہ چھوڑنے کی برکت سے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے مساجد قائم کی، مدارس قائم کی، علماء حفاظ ائمہ قائم کیے، ان کی برکت سے الحمدللہ اس سال کرونا کے بعد 3 سگے بھائی آپ کے ملک میں آ گئے ہیں یارو۔ وہ 3 صحابہ گئے اس زمانے میں، انہوں نے احیوا سنت اہل الطائف، میں نے وہاں عرض کیا، اردن میں، جارڈن میں، عمان میں، مرکز میں بیان ہو رہا تھا۔ تو میں نے جب یہ بات کہی تو ایک جماعت کھڑی ہوئی، وہ مکہ کی جماعت تھی، طائف کی جماعت تھی، انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں 3 صحابہ طائف سے ہندوستان گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اور پھر 3 بھائی یہاں آ گئے، لو یہ جماعت بھی آپ کے سامنے مکہ کی طائف کی ہے، اس میں بھی 3 سگے بھائی ہیں، ہم ابھی طائف سے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، تینوں سگے بھائی ہیں اور تینوں طائف کے ہیں۔ اسی بیان میں نے جارڈن میں، اردن میں یہ بات عرض کی کہ وہاں دعوت سمجھانی نہیں پڑتی تھی، تبلیغ سمجھانی نہیں پڑتی تھی، وہاں دعوت اور تبلیغ اسلام لاتے ہی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ آپ نے دعوت دی، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمرو بن مرہ آمن باللہ یؤمنک اللہ من حول جہنم، عمرو بن مرہ ایمان لیا، اللہ تجھے جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لیں گے۔ وہ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھتے ہی انہوں نے وہ بات کہی جو بات آج تک ہم نے دوسرا سال لگا کر نہیں کہی۔ کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں بھیج دیجیے۔ وہ اسلام لاتے ہی کہہ رہے تھے مجھے میری قوم میں بھیج دیجیے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے۔ ابعثنی الی قومی، اللہ کے رسول مجھے میری قوم میں بھیج دیجیے، کیوں؟ لعل اللہ ان یمن بی علیہم کما من بک علی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان پر میری وجہ سے احسان فرمائے اور مجھے ان کو ایمان عطا فرمائے، جس طرح کما من بک علی، اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھ پر احسان فرما کر ایمان دیا، میری قوم کو میری وجہ سے ان پر احسان کر کے ایمان دے دے۔ ابعثنی الی قومی، مجھے میری قوم میں بھیج دیجیے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا ابھی تو تم اسلام لائے، ابھی تو تم نئے آدمی ہو، کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے تقاضا کیا تو اللہ کے نبی نے بھیج دیا، سارا قبیلہ ہی ان کا مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ جیسے میں نے یہ بات عرض کی، ایک جماعت اور کھڑی ہوئی سعودیہ کی، 2 ساتھی آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ آپ نے جن صحابی کا واقعہ ابھی بیان کیا ہے عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ، ہم اسی جوہینہ قبیلے کے ہیں، ہم انہی کی اولاد ہیں، ابھی ہم مکہ سے یہاں جماعت میں آئے ہوئے ہیں، ملک شام میں ان کی جماعت تھی۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اولاد، علماء، طلباء، ائمہ اور عرب عجم، اللہ کا فضل و کرم ہے، نقل و حرکت چلت پھرت میں ہے، اس لیے ہم سب کی ارادے نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی سفر کریں۔ اب ہمت کر کے اپنے ناموں کو پیش کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، ارادہ تو سب کا ہے، نیت تو سب کی ہے، بس ہمت کرنے کی دیر ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ دوسرے سال کی اللہ قبول فرمائے۔ مولانا عمران صاحب دوسرے سال کی اللہ میواس، اللہ قبول فرمائے۔ جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے ایڑ لگائی وہ سال لگا کر آ گیا، جس نے ایڑ لگائی وہ دوسرا سال لگا کر آ گیا، جس نے ایڑ لگائی وہ تیسرا سال لگا کر آ گیا۔ بس ایڑ لگانے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو کیا سمجھانا، اپنی کیا تشکیل کرنا، جی ہمت کریں، ارادے کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔ بحرین میں ہم لوگ تھے، وہاں بیان ہوا تو وہاں کے علماء مشائخ عرب کہنے لگے ہم تیار ہیں دوسرے سال کے لیے، ہم تیار ہیں تیسرے سال کے لیے۔ الحمدللہ عرب بھی دوسرے سال کے لیے، پہلے سال کے لیے الحمدللہ ملکوں میں تیار ہوئے۔ مکہ میں، مدینہ میں ہم لوگ تھے، الحمدللہ 36 جماعتیں نقد روانہ ہوئی بیان سے، الحمدللہ۔ اور جس ملک میں بھی ہم گئے تو الحمدللہ وہاں سے نقد جماعتیں بنتی رہی، بحرین سے بھی، اردن سے بھی، لبنان سے بھی، افریقہ سے بھی، کہ نقل و حرکت میں، چلت پھرت میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ تو ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں انشاءاللہ۔
مولانا گلزار صاحب جی پہلے سال کے لیے اللہ قبول فرمائے. ایک جماعت اور گئی علماء کی، اس میں والد صاحب بھی گئے اور ان کے بیٹے بھی، دونوں عالم، دونوں نے ایک سال ہندوستان میں لگایا، اب دوسرا سال عرب میں سفر شروع ہو گیا. جب ہمت کر لی جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اور میں ہمت جی. کریں پہلے سال کے لیے دوسرے سال کے لیے مولانا ثاقب صاحب اللہ قبول فرمائے. مولانا ثاقب صاحب پہلے سال کے لیے مولانا ثاقب صاحب مولانا احسان صاحب مولانا احسان صاحب مولانا اسرار صاحب دوسرے سال کے لیے اللہ قبول فرمائے. اسرار اللہ قبول فرمائے. 4 مہینے میں لگے. 4 مہینے ان کا 4 مہینے کا لکھو جی ان کا. اللہ قبول فرمائے. قاری واصل صاحب جی جی یہ طرح کا بھی نہیں کیا. ماشاء اللہ. اللہ قبول. قاری واصل صاحب ماشاء اللہ. اور فرمائے ماشاء اللہ بہت بڑا مولوی خان کا رہے گا بھائی غلام مولوی خان آ رہے امام صاحب نے اچھا اور فرمائے جو قاری خان صاحب قاری صاحب 4 ماہ کے 4 مہینے کے لیے. عرفان صاحب ماشاء اللہ اور ہم نے اور تو بھی کرنے گئے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بزرگ جائیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. 4 ماہ جی جی اور ارادے کریں. یہ لکھنا پڑھنا تو ہمارا کام ہے جی، لکھنا پڑھنا ہمارا کام ہے. مولوی تحسین صاحب کو لکھ لیا. مولانا تحسین صاحب مولانا قاعدے والے کا بھی اور وہ کام والی نام لکھا جاتا ہے رجسٹر میں. مولانا محمد بھی آئے گا بھائی مکندپور رٹھوڑا. پہلے پارے والے کا بھی لکھا جاتا ہے، نادرے والوں کا بھی، حفظ والوں کا بھی، ہر جماعت کے نام لکھے جاتے ہیں کہ بھائی ان کا داخلہ کر لو میلان میں، ان کا داخلہ کر لو فارسی میں، ان کا داخلہ کر لو پہلے سال میں، ان کا داخلہ کر لو دوسرے سال میں. فرمائے بھائی اور بخاری شریف میں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اکتب فی غزوۃ کذا و کذا، فلاں غزوے میں میرا نام راہ خدا میں جانے کے لیے لکھا ہوا ہے. اب میری بیوی حج کو جا رہی ہے، کوئی محرم نہیں، میں بیوی کے ساتھ جاؤں یا فلاں غزوے میں جو میرا نام لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ جاؤں؟ تو وہاں نام لکھے جاتے ہیں. کل نہیں جا رہے کھڑے تو دیکھو دیکھو مفتی مصطفیٰ صاحب کہاں سے جی یہ ہے نگرے میں. اللہ قبول فرمائے. ارادہ نیت بڑی چیز ہے. مفتی مصطفیٰ صاحب نیت ثابت منزل آسان، جیسی نیت ویسی بات. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم نے آپ نے نیت کی یہاں اس مدرسے میں اجتماع میں آنے کی تو آ گئے. ایسے نیت کر لیں گے سارے عالم میں جانے کی، سارے عالم میں پہنچ جائیں گے. بس نیت کی دیر ہے، ارادے کی دیر ہے، قدم اٹھانے کی دیر ہے. مولانا ذوالفقار صاحب پہلے ہم سوچے میں کیسے لگے گا سال، کیسے لگے گا دوسرا سال، کیسے لگے گا تیسرا سال. حضرت فرماتے تھے کیا ہوگا کیوں کر ہوگا اوہام چھوڑ. کیا ہوگا کیوں کر ہوگا اوہام چھوڑ، کام کر، کام جس کا ہے انجام اس پہ چھوڑ. انجام بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے تو شروع کر دیں تو انشاءاللہ جیسے شروع کیا تھا قاعدہ نورانی تو الحمدللہ بخاری اور مسلم بھی پوری ہو گئی، اس کا بھی ہو گیا، ادب بھی ہو گیا، تخصص بھی ہو گیا. ایسے ہی انشاءاللہ یہ سفر بھی ہو جائے گا، یہ سفر بھی ہو جائے گا. سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ سب سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کوئی بے ادبی اور کوئی غلط بات سبق میں خطا ہو گئی اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے لیے معاف فرما دیں. سبق سنانے میں غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے اور بات کرنے میں آواز بلند ہو جاتی ہے، یہ اللہ معاف فرمائے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور بعض آدمی کی آواز ذرا بلند ہوتی ہے، اس کو آہستہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جس طرح بات کی آواز پستہ ہوتی ہے، زور سے بولو زور سے بولو، اس کے لیے زور سے بولنا مشکل. اسی طرح زور سے بولنے والے کے لیے آہستہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ حضرات معاف فرما دیجیے. حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے احمر عینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، واشتد غضبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ زیادہ ہو جاتا، علی صوتہ، آواز بلند ہو جاتی، کانہ منذر جیش،
گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہو. سب پاک ہوں مت آیا چاہتا ہے لشکر. اللہ جب تک ہمارا نکلنا نہ ہو اس کے لیے ہم سب نیتیں کریں, ارادے کریں, اپنی مسجد کے ساتھ, اپنے مدرسے کے ساتھ, اپنی تمام تر تصنیفی, تمام تر تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک ذمہ داری ہمیں انشاءاللہ اپنے کام میں یہ بھی شامل کرنی ہے. اور جہاں تک ہو سکے دعوت کے ذریعے انسانیت تک ہم پہنچیں. وہاں نہیں پہنچ رہے کم سے کم دعا کریں. یہ سب سے آسان نسخہ ہے, یہ سب سے آسان نسخہ ہے. محبت گر نہ ہو تو مشکل ہے آداب محبت. اگلا جملہ تو سب کے یاد ہے. محبت گر نہ ہو تو مشکل ہے آداب محبت بھی. محبت آداب محبت خود سکھا دے. محبت آداب محبت خود سکھا دے گی. اس لیے ہمیں تمام مسلمانوں سے, ایمان والوں سے اور تمام دینی تحریک و جماعتوں سے محبت کرنی ہے. ان کی محبت ہی ہمیں ان کے ساتھ قیامت میں شامل کر دے گی. ان کی محبت ہی ان کے ساتھ ہمیں قیامت میں آخرت میں شامل کر دے گی. اس لیے ہم سارے دینی شعبوں سے اور سارے دینی کام کرنے والوں سے دل سے محبت کریں. تو انشاءاللہ ہم کل قیامت میں علماء کی جماعت میں تو ہیں ہی, دعات مبلغین کی جماعت میں بھی ہمارا شمار ہوگا. صلحاء, اتقیاء, اولیاء اللہ, صوفیاء کی جماعت میں بھی, محدثین کی جماعت میں بھی, اور مفسرین کی جماعت میں بھی, اور ائمہ کی جماعت میں بھی, سارے نیک بندوں کی جماعت میں ہمارا شمار ہو جائے گا جب ہم پوری امت سے, انسانیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں گے. الخلق عیال اللہ, سب سے ہمیں تو محبت کا سبق دیا گیا ہے, سبق سکھایا گیا ہے. اور شیطان چونکہ دشمن ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتا رہتا ہے. ان کو ان کے خلاف کر دیا, ان کو ان کے خلاف کر دیا. تمثیل سے تفہیم میں تشہیر ہوتی ہے. تمثیل سے تفہیم میں تشہیر ہوتی ہے. تمثیل سے تفہیم میں تشہیر ہوتی ہے. بادشاہ کے بچے ایک باندی پر فدا ہو گئے. وہ کہہ رہا مجھ کو یہ دو, وہ کہہ رہا مجھ کو یہ دو. بادشاہ نے کہا تمہیں یہ مل جائے گی لیکن کوئی عجیب و غریب چیز لے کر آؤ. جو سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز لے کر آئے گا اس کو یہ باندی مل جائے گی. اب سب جستجو تلاش میں نکل گئے. 3 بھائی تھے. ایک نے جستجو کی, تلاش کی, تو اس کو ایک ایسی دوا ملی کہ اگر مرتا ہوا آدمی بھی اس کو کھا لے تو وہ زندہ ہو جائے, شفا ہو جائے, صحت اور قوت مل جائے. ایک آدمی کو جستجو کرتے ہوئے, تلاش کرتے ہوئے ایک دوربین نظر آئی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو باغپت میں کیا ہو رہا ہے, بڑوت میں کیا ہو رہا ہے, گنگوہ میں, سہارنپور میں کیا ہو رہا ہے. بہت دور کا نظر آ رہا ہے دوربین سے. اور ایک نے جستجو کی, تلاش کی, اور تلاش کرتے کرتے اس کو ایک جہاز ملا کہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں, ہفتوں کا گھنٹوں میں, گھنٹوں کا دنوں میں. اب تینوں جمع ہو گئے کہ سب سے عجیب چیز میری ہے, ابا کو دیں گے وہ خوش ہو جائیں گے. اب انہوں نے کہا بھائی جس کے لیے تم تلاش کرتے پھر رہے عجیب و غریب چیز, پہلے اس کا حال تو دیکھ لو, وہ کیا ہے, کس حال میں ہے. سب اپنی اپنی چیزیں. کہا بھائی میرے پاس دوربین ہے, ہم یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں گے وہ باندی محل میں کس حال میں ہے. جیسے ہی دوربین سے دیکھا وہ تو مرنے کو ہے, وہ تو مرنے کو. بھائی اس کے چکر میں ہے, وہ تو مرنے جا رہی. کہ بھائی گھبرانے کی بات نہیں, دوا ہے میرے پاس, کھا لے گی تو فوراً چنگی ہو جائے گی. اس نے کہا بھائی اتنے دوا لے کے وہاں پہنچیں گے اتنے تو وہ مر بھی جائے گی. اس نے کہا جہاز ہے میرے پاس, چلو